وہ عظیم واقعہ جب انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ کے تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے، وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی۔ وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا؟ اس جگہ کی کیا حالت ہوئی؟ وہ جگہ آج کہاں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم مقدس مقام کوہ طور کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ مدین پہنچے، جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے۔ مدین میں آپ 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدین اور لوگوں کی یاد شدت سے تنگ کرنے لگی، لہٰذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے تخت سفر باندھ لیا۔ اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا اور راستہ بھی خنقی اور بیابانی سے بھری تھی۔ سفر کی ایک تاریخ رات تھی، ہوا بھی خنک تھی اور موسم سرد تھا۔ آپ کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کوہ طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ کوہ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے۔ آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، ساتھ میں آپ کے گھر والے، غلام اور بکریاں تھیں۔ سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہٰذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئے کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، اسی لیے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ سفورہ بھی امید سے تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی، لہٰذا جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو لگا شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے مدد مل سکے یا ہمیں راستہ ہی بتا دے۔ لہٰذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم تاپ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور خطرناک تھا اور آپ نے اسے پار کیا اور غار نما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک سرسبز جہاڑی آگ کے لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھی ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں جل رہی تھی اور نہ ہی کوئی پتا اور نہ ہی کوئی دھواں اٹھ رہا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی تپش تھی۔ یہ منظر نہایت ہی عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرانی کی عالم میں اس آگ کی جانب دیکھے ہی جا رہے تھے۔ وہ درخت آپ سے مغرب یعنی دائیں سمت تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی اور میری یاد کے لیے نمازیں قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ مقدس ہے۔ آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں۔ نیز اب سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ رب العزت کے ذمہ ہوگی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے میں حیران و پریشان تھے، فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے چھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔
اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ ایک سانپ بن گیا جو ادھر اور ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے اور مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اس سے عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر سے عصا بن گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا، اور جب باہر نکالا ایسا نور اور چمک نکلا جو بے مثال تھی۔ لہٰذا یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور کوئی دور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کی چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس کی تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کی حسن کی تاب نہ لاتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوئی دور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں رب سے کلام کرنے پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مصر میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکی اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی۔ اللہ کی تجلی کو وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو چکا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی پیڑ پودے نہیں اگتے اور نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز میں 2 مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت یہ نہایت ہی ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ پہاڑ روز اپنی رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ صبح کے وقت سیاہ، رات کے وقت سرخ اور دن کے وقت سرمائی نظر آتا ہے۔ آج سر کریٹن نامی چرچ کوہ طور کی دامن میں واقع ہے۔ یہ چانکہ 4 صدی عیسوی میں بنائی گئی۔ خانقاہ کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا وہ آج تک وہیں قائم ہے۔ انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں لگا کر راستہ بند کر دیا ہے جہاں لوگوں کا داخل ہونا منع ہے۔ کچھ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی بھی حصے میں کاشت نہیں کی جا سکتی۔ آخر کار اس جھاڑی کی ایک کلم وہیں کہیں ڈوبی گئی اور اس سے ایک پودا نکل آیا۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو معجزہ تسلیم کیا ہے۔ بہرحال اس واقعے میں بہت سے پوشیدہ پیغام موجود ہیں جن میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنی عظیم اور سخت پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ دل اتنا عظیم و بابرکت ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ پھٹ جاتا اور یہ دب جاتا۔